الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 اور پروگرام محمد پیدائش سے رحلت تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر خان عسکری۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام رفا FM 102.2 کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر ہوتا ہے۔ آپ وہاں پر بھی اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، اور ساتھ ہی رفا FM 102.2 پر آپ اس پروگرام کو براہ راست سن بھی سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام سیرت کے حوالے سے ہے، جس میں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور کوشش ہماری یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے سیرت کے جو مختلف گوشے ہیں اور پھر جو مختلف ادوار ہے، ترتیب کے ساتھ ہم ان پہ بحث یا گفتگو جو ہے وہ کرتے جائیں۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر وقاص خان۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم تقریباً وہاں تک پہنچے تھے کہ اگر نبی علیہ السلام کی سیرت کو لوگوں نے پڑھنا ہے اور اپنی زندگیوں میں نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا ہے تو اردو کی کتابیں کچھ آپ نے تجویز کی تھی، اور آج ہم یہاں سے آگے جائیں گے کہ نبی علیہ السلام جب اپنی والدہ کے ساتھ وہ مدینے کے سفر پر روانہ ہوئے تو یہ سفر کیوں کیا تھا انہوں نے، ان کی والدہ وہاں کیوں جانا چاہتی تھی، ننیال وہاں پر موجود تھا، قیام انہوں نے وہاں پر کیا، واپسی پہ پھر جو واقعات رونما ہوئے، تو اس حوالے سے جو ہے آپ آج پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اچھا، 6 سال کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی تو حلیمہ سعدیہ نے واپس کر دیا رسالہ کو، اور اس کے بعد اسی دوران اس کے فوراً بعد ہی حضرت آمنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ اپنے ننیال یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا وقت گزارا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی کی مشق کی ہے، تو اس لیے خود فرمایا کہ میں نے ماموں کی حویلی میں سوئمنگ کی ہے۔ اچھا، تو اس سے ہمیں جو آج نوجوان نسل کو، بچوں کو یہ میسج ملتا ہے کہ سوئمنگ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سیکھنی چاہیے، یہ کام آتی ہے مشکل اوقات میں، اور ویسے بھی ایک اچھا مشغلہ ہے، صحت مندانہ مشغلہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماموں کی حویلی میں سوئمنگ کی تھی، اور یہ بات ہے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو ان جگہوں کو وزٹ کیا۔ ایک یاد ہوتا ہے نا، میں بچپن میں آیا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وزٹ بھی کرتے تھے اور صحابہ کرام کو اس کے حوالے سے انفارمیشن دیتے تھے۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، کنیسہ نامی بچی ہوتی تھی، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھیلا کرتے تھے، مل کے پرندے اڑایا کرتے تھے۔ تو جیسا بچپنا ہوتا ہے ویسے رہا ہے۔ کہا جاتا ہے تقریباً 1 مہینہ ہے، اس سے کچھ زیادہ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور والدہ وہاں پہ رہے ہیں۔ پھر جب واپس آنے لگے تو واپسی پر پھر حضرت آمنہ کا انتقال ہوا ہے۔ پھر آپ اپنی حضرت آمنہ کی جو کنیز تھی ان کے ساتھ پھر واپس مکہ آئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا وزٹ رہا، ہیلدی وزٹ رہا مدینہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے میں۔ صحیح، مطلب یہ ہوا کہ آج کے والدین کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ وہ کھیل میں حصہ ضرور لیں، یعنی صرف پڑھاکو اور جو ہے وہ کتاب تک نصاب تک محدود نہ رہیں، تو جو بھی کھیل کود ہے اس میں وہ ضرور حصہ لیں۔ کھیل کود بھی جو ہیلدی، جو مطلب جی جو کھیل ہو، مطلب آج کا بچہ آپ دیکھیں نا کہ لہو لعب نہ ہو، کرکٹ بھی وہ ویڈیو پہ گیم پہ کھیل رہا ہوتا ہے، فٹ بال بھی وہ کمپیوٹر پہ کھیل رہا ہوتا ہے۔ بھائی فزیکل میدان میں جاؤ، میدان میں جا کے کھیلو، میدان میں جا کے کھیلو، اور یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ہمیں والدین کو بھی بچوں کو کھیل کود سے منع نہیں کرنا چاہیے، اور وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کمپیوٹر کے اسکرین پہ نہیں، موبائل کے اسکرین پہ نہیں، بلکہ ان کو میدان میں بھیجیں، اور چھٹی کا دن ہے یا فارغ ہے تو خود بھی جو ہے وہ ساتھ جا سکتے ہیں تاکہ بچے کو حوصلہ ہو۔ والدہ کے انتقال کے بعد مدینہ سے مکہ جو ہے وہ تشریف لے آئے، تو ظاہر سی بات ہے پھر تو مکے میں کوئی تھا نہیں ان کا، پہلے سے یتیم تھے، والد موجود نہیں تھے، والدہ بھی چلی گئی، تو پھر کفالت کی ذمہ داری دادا پہ آ گئی۔ دادا کی جو شفقت، محبت، کس طریقے سے انہوں نے ان کی
کفالت کی؟ کتنے عرصہ ان کے زیر کفالت رہے؟ 2 سال رہے دادا کے پاس. صحیح. اور دادا پہلے بھی بڑا خیال رکھتے تھے کیونکہ یتیم پوتا تھا. صحیح. تو لیکن جب والدہ کا بھی انتقال ہوا تو دادا نے بہت پروٹوکول دیا, بہت خیال رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحیح. سردار تھے مکہ کے. بالکل. تو وہ خانہ کعبہ کے پاس دادا کے لیے ایک الگ سے ایک جگہ بنی ہوتی تھی, مجلس جب لگتی تھی پورا خاندان بیٹھا ہوتا تھا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے. صحیح. کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے تھے لیکن دادا نے بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کیا. اور 2 سال کے بعد پھر دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اچھا, اس کے بعد جو ہے تقریباً یوں سمجھ لیجئے گا کہ شام کا جو ان کا سفر ہے, تجارتی سفر ہم اس کو بھی کہہ سکتے ہیں, پھر وہ جو راہب کا واقعہ پیش آیا, تو یہ کیا صورتحال تھی؟ دادا کے انتقال کے بعد چچا نے کفالت کی. صحیح. اور چچا کا نام بڑا مشہور ہے ابو طالب. جی. لیکن چچی کا نام عموماً لوگ نہیں جانتے. ہاں, چچی کا نام تھا فاطمہ بنت اسد. صحیح. اور انہوں نے بھی مطلب ہوتا ہے نا کہ وہ چچا کے سگے بھتیجے. جی, میں یہی تھا کہ چچا کے ساتھ یہ چچی والا جو ہے نا کہ اس کو بھی ذرا اجاگر کیا جائے. چچا کے تو سگے بھتیجے ہیں, وہ تو بنتا ہے, ان کی ذمہ داری تھی, انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا. لیکن چچی نے بھی اپنے سے بڑھ کر خدمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحیح. چچا کی فیملی کا معاملہ یہ تھا کہ بڑی فیملی تھی, بچے زیادہ تھے, کثیر العیال تھے, اور فائنینشلی طور پہ چچا ڈسٹرب تھے ابو طالب. تو ہوتا ہی تھا کہ جب کھانا لگتا تھا تو بچے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جایا کرتے تھے, جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں, جیسے بچے ہوتے ہیں. کبھی مہمان آئے تو اچانک جب مہمان چلا جائے اور وہ اتفاق سے کوئی چابی یا کچھ بھول جائے اور پھر واپس وہ اسی ڈرائنگ روم میں آئے جس میں چند سیکنڈ پہلے وہ موجود تھا, تو اس کا منظر ہی الٹا ہوتا ہے, وہ بچے ٹوٹ پڑے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا معاملہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائڈ پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. اچھا. جب چچی نے دیکھا تو چچی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ سے کھانا رکھنا شروع کر دیا کہ ان کو میں الگ سے کھلایا کروں گی. تو بہت سپورٹ کی دونوں چچا چچی نے مل کر, اور ایک عرصہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 50 سال تھی تب جا کے چچا کا انتقال ہوا ہے. شروع سے لے کر آخر تک کے بہت سپورٹ کی. اسی دوران پھر وہ سفر شام کیا ہے, اور بحیرہ راہب نے ملاقات ہوئی ہے ایک جگہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹے کیا. اور اس نے پھر چچا کو منع کیا کہ اس کو آپ شام نہ لے جائیں, وہاں مجھے خطرہ ہے کوئی لوگ اس کو نقصان نہ پہنچا دیں, کیونکہ میں اس پہ نبوت کی نشانیاں میں دیکھ رہا ہوں. مختلف روایت آتی ہیں, وہ کہ اس نے بتایا کہ درخت جو تھے وہ جھک گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے, اور وہ خود بھی نہیں نکلتا تھا اس گرجا گھر سے, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے وہ باہر آیا, اور پھر چچا نے غلاموں کے ساتھ ان کو واپس مکہ پہنچا دیا. تو آفیشلی مطلب نہیں گئے شام کی طرف. تو یہ ایک سفر تھا. اس کے بعد کہا جاتا ہے پھر بعد میں گئے ہیں. اہم اس میں بات یہ ہے کہ شام ہی کا سفر کیوں کیا. جی بالکل. تو شام اس وقت کی سپر پاور تھی. اچھا. اکنامکلی ہب آپ کہہ لیں, جیسے آج پاکستان کے حساب سے کراچی ہے. تو شام کو وزٹ کرانا اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشن دیا جائے گا تو اس مشن کو سر انجام دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مختلف بڑے علاقوں کا محل وقوع اور جغرافیہ وہ جانتا ہو. صحیح. تو اس لیے شام کا وزٹ کرایا گیا, اور اس کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً بہت سی چیزیں سیکھی تھیں. صحیح. یہ جو راہب تھا, انہوں نے جو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, تو کچھ اسباب کی کچھ اہلی کتاب جو وہاں شاید موجود تھے, یا کچھ لوگ تھے کہ وہ جانتے تھے یا منتظر تھے کہ اسی طرح کے ایک نبی نے آنا ہے, اور پھر وہ اگر انہی میں سے نہیں ہوا, کسی اور قبیلے سے آ گیا تو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. تو کیا اس طرح کا کوئی واقعہ تھا؟ یہودیوں کو تو اس بات کا انتظار تھا کہ کسی نبی نے آنا ہے. صحیح. لیکن وہ چاہتے تھے کہ وہ سمجھتے بھی تھے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا. صحیح. لیکن نبی آ گیا بنی اسماعیل سے. صحیح. تو اس طرح کے اندیشے تو تھے, اسی لیے ابو طالب بھی سمجھ گیا اور بحیرہ راہب نے بھی اشارہ کیا اس طرف, تو انہوں نے فوراً پھر واپس کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آگے نہیں بھیجا. صحیح. اچھا, اس کے ساتھ ہی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر یہ 2 واقعات آپ ذکر بھی فرماتے تھے, ایک جو فجار کی حرب لڑائی, جنگ فجار. جی, تو اس کا کیا پس منظر ہے؟ جنگ فجار ایک جنگ ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال تھی. صحیح. اچھا, اس سے پہلے درمیان میں اگر ہم یہ بھی کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشی کیریئر کا آغاز بکریاں چرانے سے کر دیا تھا.
صحیح. ہاں 15 سال سے 12 سال کے قریب آتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانی شروع کر دی تھیں. صحیح. تو اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے. صحیح. تو بڑی حیران کن بندہ اس پہ غور کرے کہ یار اور بھی پیشے ہیں دنیا کے اندر. انبیاء کرام 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کرام آئے، تو اور پیشوں سے وابستہ کیوں نہیں ہوئے، بکریاں ہی کیوں چرائی؟ تو ایک جو اس کا میسج یہ ملتا ہے اس میں کہ بکریاں چرانا اٹس سیلف ایک لیڈرشپ ٹریننگ ہے. اچھا. ہاں مختلف بکریاں ہوتی ہیں، کوئی کلنڈر سی ہوتی ہے، کوئی شریف سی ہوتی ہے، کوئی الگ مزاج کی ہوتی ہے، کسی نے لیفٹ بھاگنا ہے، کسی نے رائٹ بھاگنا ہے. تو ایک نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ٹریننگ سے گزرے. آج دنیا میں ملٹی نیشنل کمپنیز اپنے امپلائیز کو لیڈرشپ ٹریننگ کرواتی ہیں، لیڈر بنانے کی کوشش، مصنوعی طور پہ لیڈر بنایا جاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی حکمت دیکھیں کہ انبیاء کرام کو اس ٹریننگ سیشن سے گزارا، لیڈرشپ ٹریننگ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی اس وقت کوشش کی تھی. 15 سال کی عمر میں جنگ فجار کا یہ واقعہ پیش آتا ہے. جنگ فجار مختلف قبائل کے درمیان لڑی گئی تھی. کنانہ تھے، حوازن تھے، قریش تھے. تو اس کا فجار اس گناہ سے نکلا ہے، فاجر لفظ نا. تو یہ حرام مہینوں میں، محترم مہینوں میں یہ جنگ ہوئی تھی، تو اس لیے اس کو جنگ فجار کہا جاتا ہے. اور محترم مہینے ہمارے سامعین کو معلوم ہونے چاہیے کہ ذیقعد، ذی الحج، محرم یہ 3 لگاتار حرام مہینے کہلاتے تھے، اور ایک رجب کا مہینہ تھا جو کہ محترم مہینے، وہاں کا کلچر تھا عرب کا. اور یہ محترم یا حرام مہینے کیوں ہوتے تھے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حج کا کلچر اس وقت بھی تھا، آغاز اسلام سے پہلے بھی، اور اپنے طریقے سے حج ہوا کرتا تھا. دور دور سے لوگ حج کرنے آتے تھے. تو جب دور دور سے حج کرنے آتے تھے تو ذی الحج سے پہلے ذیقعد کے لیے حج سے اپنے گھروں سے روانہ ہو جاتے تھے. تو اس دوران راستے میں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، کیونکہ سب کو پتا تھا یہ محترم مہینہ شروع ہو گیا ذیقعد کا. حج کا قافلہ ہے، کوئی حملہ نہیں کرے، لوٹے نہ، بس ان کو امن سے جائیں، کوئی خوف نہیں. اسی طرح حج کے بعد جب ختم ہو جاتا تھا، پھر جب واپس جاتے جاتے 1 مہینہ لگ جاتا تھا، تو محرم بھی اسی میں آ جاتا تھا. رجب کا مہینہ انہوں نے اسپیسیفائی کیا ہوا تھا عمرے کے لیے. صحیح. تو اس لیے 4 مہینے تھے جو کہ محترم مہینے کہلاتے ہیں. ان محترم مہینوں میں جنگ ہوئی تھی اتفاق سے مختلف قبائل کے درمیان، تو اس لیے اس کو جنگ فجار کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں جو میکسیمم پارٹیسپیشن تھی وہ یہ تھی کہ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑایا کرتے تھے. خود نہیں لڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں، لیکن چچاؤں کو تیر پکڑایا کرتے تھے. اس جنگ کو میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوجی یا عسکری کیریئر کا آغاز 15 سال کی عمر میں ہو گیا تھا. اب آپ یہ دیکھیے میسج جو ملتا ہے کہ آج کا ہمارا 15 سال کا بچہ، ہم اسے گھر میں گھسا کے رکھتے ہیں اور باہر نہیں نکلنے دیتے، کانفیڈنس اس طریقے سے ہم نہیں دے پاتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال سے پہلے بکریاں چرانی شروع کرتی تھیں اور 15 سال کی عمر میں اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو یہ جنگ فجار آج کے کا میسج اس میں یہ ہے کہ اپنے بچے کو وقت پر تیار کریں، مختلف جو بھی چیلنجز ہیں معاشرے کے اس کے لیے تیار کرے. یعنی یہ ہے کہ بچہ جو ہے اب ظاہر سی بات ہے اس نے معاشرے میں نکلنا ہے، اچھائی اور برائی دونوں سامنے موجود ہے تاکہ یہ اس کا مقابلہ جو ہے وہ کر سکے. حلف الفضول کا جو واقعہ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کا تذکرہ بھی کیا کرتے تھے. 20 سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی تو یہ کہا جاتا ہے کہ واقعہ پیش آیا، بہت امپورٹنٹ ہے، اور آج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے زمانے میں سنت زندہ کرنا بہت ضروری ہے. صحیح. حلف الفضول یہ تھا کہ عاص ابن وائل جو عمرو ابن العاص کا باپ تھا، عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے. تو بنو زبید کا ایک تاجر مکہ آیا اور عاص ابن وائل کو اس نے کچھ اپنی سامان بیچا. اس نے سامان تو خرید لیا لیکن پیمنٹ نہیں کی. اچھا. آج بھی ہمارے زمانے میں ملک میں یہ ہوتا ہے، خاص کر بزنس مین طبقہ اس سے واقف ہے کہ سامان تو خرید لیتا ہے لیکن پیمنٹ ادائیگی نہیں ہوتی. تو اس تاجر نے صفا پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کیا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خاص کر حضرت زبیر کا نام آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں نے اس کی مدد کا فیصلہ کیا. پہلے تو گئے اور عاص ابن وائل سے پیمنٹ نکلوائی. سب مل کے جائیں گے تو جیسے بڑا بدماش ہو اس کو دینی پڑے گی. تو دوسرا کام یہ کیا کہ عبداللہ بن جدعان کی حویلی میں انہوں نے بیٹھ کر ایک معاہدہ کیا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے. صحیح. اور اس معاہدے کے نکات یہ تھے کہ آج کے بعد مختصر خلاصہ اگر میں بتاؤں کہ مکہ کے اندر کوئی ظلم نہیں کرے گا.
اچھا کسی بھی قسم کا. اگر کوئی ظلم کرے گا تو ہم سب مل کر مظلوم کا ساتھ دیں گے ظالم کے خلاف. اب آپ یہ دیکھیے معاہدہ کتنا امپورٹنٹ ہے. آج ہم اپنے طور پر اپنی گلی محلے کی بنیاد پر, اپنی مسجد کی بنیاد پر, علاقے کی بنیاد پر مختلف کمیٹیاں بنا سکتے ہیں اور یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم سب مل کر جتنا بھی یہ لوگ ممبرز ہیں اس کمیٹی کے, مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ظالم کے خلاف آواز بلند کریں گے. تو اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا, فائدہ ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے سے اتنے خوش تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرماتے ہیں کہ مجھے اس معاہدے سے روکنے کے لیے اگر کوئی سرخ اونٹ بھی آفر کرتا, آج کے زمانے کی کوئی مرسیڈیز کار جی بینز مرسیڈیز آفر کرتا تو میں کبھی بھی اس سے نہ رکتا اور میں اس معاہدے میں شریک ہوتا. تو یہ اس معاہدے کا پورا پس منظر جو ہے وہ یہی ہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر ظالم ہے تو اس کو روکنا اور مظلوم کا ساتھ دینا, اس کے لیے آپ کو جتنی بھی پیشکش کی جائے اس پیشکش کو ٹکرانا چاہیے اور ظالم جو ہے اس کا راستہ روکنا اور مظلوم کا ساتھ جو ہے وہ دینا چاہیے. ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت سے قبل تعمیری کعبہ اور پھر حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ, کہا جاتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ایک بہت بڑی جنگ جو ہے عرب کے قبائل میں, وہ اسی وجہ سے کہ آپ نے ایک فیصلہ کیا اور اسی ایک فیصلے کی وجہ سے, اس آپ کی ایک فیصلے کی فہم و فراست کی وجہ سے وہ جنگ جو ہے وہ روک گئی تھی. یہ 35 سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی صحیح, تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا. اور تفصیل یہ تھی کہ مشرکین مکہ نے, بڑے بڑے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ ہم خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کریں گے. صحیح. وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ بہت زیادہ عمارت جو تھی وہ بوسیدہ ہو گئی تھی سیلاب کی وجہ سے, اوپر چھت بھی نہیں تھی, کچھ چیزیں چوری ہو گئی تھیں, تو لہٰذا فیصلہ کیا گیا. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کو پہلے ڈیمولش کیا جائے گا, پھر نئے سرے سے عمارت بنائی جائے گی. تو اس کی کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی. وجہ یہ تھی کہ 35 سال پہلے جب ابرہا نے حملہ کیا تو اس کا سب نے انجام دیکھا ہوا تھا. 35 سال پرانی بات تھی صرف. تو سب سے پہلے یہ جو خالد بن ولید کے والد ہے ولید, صحیح, انہوں نے یہ آگے بڑھے اور ولید بن مغیرہ ان کا نام ہے. سورہ مدثر میں ان کا پورا تذکرہ ہے جی, سورہ مدثر کی 11, 19, 20 آیات اس کے حوالے سے ہیں. صحیح. تو انہوں نے آگے بڑھ کر ایک کلہاڑی ماری اور ایک اینٹ نکال لی. اچھا باقی سب دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوگا, تو انہوں نے بھی اوپر دیکھا, کوئی حملہ وغیرہ نہیں ہوا. اچھا باقی سب نیوٹرل تھے, وہ چیک کر رہے تھے کہ یار اگر مسئلہ ہوگا تو زیادہ اس کے ساتھ ہی ہوگا تو ہم تو بچ جائیں گے. تو لیکن یہ کچھ نہیں ہوا. پھر اگلا دن آیا, پھر سب نے مل کر خانہ کعبہ کو پہلے ڈیمولش کیا اور پھر نئے سرے سے تعمیر شروع کی. اس میں اہم چیز یہ تھی کہ طے کیا تھا کہ ہم حلال کا پیسہ لگائیں گے. اچھا, ہاں, بغیر کوئی لوٹ کسوٹ شراب اور جو سود وہاں اس طرح کا کوئی پیسہ ہم نہیں لگائیں گے. صحیح. اسی لیے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتے ہوتے اس وقت جس سچویشن پوزیشن پہ ہے, جب وہ وہاں تک پہنچے تو ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے. حلال کے پیسے تھے لیکن حلال والے ختم ہو. اس کے بعد انہوں نے دیوار بنائی جس کو حتیم ہم کہتے ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میں اس میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہیں پہ نماز پڑھ لو, خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے. تو اس کے بعد سے لے کر آج تک خانہ کعبہ اسی شیپ میں ہے. اب جب ہجر اسود کا معاملہ پیش آیا تو کہا جاتا ہے کوئی 5 دن کہیں 7 دن آپس میں لڑائی شروع ہو گئی کہ کون اس کو رکھے گا. یہ اعزاز کی بات تھی. تو اس میں پھر ولید بن مغیرہ کے بھائی امیہ بن مغیرہ, صحیح, خالد بن ولید کے تایا تھے, بڑے بھائی تھے, بزرگ تھے. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم کے دروازے میں داخل ہو جائے گا تو وہ فیصلہ سنائے گا, وہ ہم مانیں گے. اچھا اب اس میں 2 سچویشن ہو سکتی ہیں. یا تو یہ کہ سارے رات وہیں رکے رہے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ صبح سب سے پہلے کون آتا ہے, یا پھر یہ ہوا ہوگا کہ جو صبح سب سے پہلے آیا ہوگا, جو اس کے بعد آیا ہوگا, اس نے بتایا ہوگا کہ یہ محمد سب سے پہلے آئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ رات وہیں رکے رہے یہ لوگ. اور جیسے ہی صبح سب سے پہلے جو داخل ہوئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے, اور جب پتہ چلا سب کو کہ محمد آئے ہیں تو بیک آواز انہوں نے کہا کہ ھذا امین رضیناہ وھذا محمد, یہ امین ہیں, یہ راضی, ہم ان سے راضی ہیں اور یہ محمد ہیں, یہ جو فیصلہ سنائیں گے ہم مانیں گے. اتنا کریکٹر بھی تو ہونا چاہیے. بالکل. تو اور یہ وہ کریکٹر آپ کا پچھلے 35 سال کی پرفارمنس تھی جس کی بنیاد پر وہ لوگ جو بظاہر عام سے لوگ تھے انہوں نے گواہی دی کہ یہ بندہ جو بات کہے گا ہم نے اس کی بات ماننی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرحکمت فیصلہ کیا, چادر منگوائی اور اس کے کونے مختلف سرداروں کو پکڑائے, قریب لے گا, پھر اپنے ہاتھوں سے وہ نصب کیا
اور پھر لوگ ان کی اس بات پر راضی ہو گئے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو آپس میں چند دنوں سے کشمکش تھی وہ پرامن طریقے سے ختم ہو گئی, اور وہ اس وجہ سے ختم ہوئی کہ 35 سال جو اس معاشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری تھی تو وہ اتنی صاف ستھری تھی کہ کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھی اگر اپنی گلی اور محلے میں آج زندگی گزارے تو اتنی صاف ستھری ہونی چاہیے کہ اگر اسی طرح کے سچویشن کا سامنا کرنا پڑے تو لوگ کہیں کہ ہاں یار یہ جو کچھ بھی کہے مجھے قبول ہے, اور ہوتا بھی ہے. بہت سارے لوگ اس وقت موجود ہیں کہ ہاں جی ان کو دے دے, یہ صحیح جگہ پہنچائیں گے. ڈاکٹر صاحب, نبی علیہ الصلاۃ والسلام بس یہ تقریباً نبوت سے 2-4 سال قبل آپ تاجر کے حیثیت سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سامان تجارت جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں اور پھر وہ واپس آتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اس سفر کی رودات, اور دوسرے یہ ہے کہ تاریخ میں بھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جو کردار ہے اس پہ بھی میرے خیال میں یہاں ہم تھوڑی سی روشنی ڈالنی چاہیے. جی, خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے 2 مرتبہ کی بیوہ خاتون تھیں. صحیح. مختلف ان کے 2 شوہر تھے الگ الگ وقتوں میں, اور ان کا انتقال ہو گیا تھا. صحیح. تو پھر بہت سے لوگوں نے ان کو پیشکش کی شادی کی, لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اس دوران ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا چرچا سنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزنس اسکلز ان کے پتہ چلے, تو انہوں نے بزنس کرنے کا فیصلہ کیا. اور پھر بزنس جب کیا تو میسرہ غلام ان کا ساتھ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کے ساتھ تھا, حضرت خدیجہ کا غلام تھا. تو جب وہ واپس آئے تو اس نے جو تعریف کی, ان کی مارکیٹنگ کی, ان کی کمیونیکیشن کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مارکیٹنگ اسکلز اور بزنس اسکلز کی, تو ایتھیکل ویلیوز کی, تو بڑا اس کا فائدہ ہوا. صرف تعریف ہی نہیں کی, تعریف کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پروفٹ بہت ہوا تھا, 3 گنا زیادہ پروفٹ تھا. صحیح. تو یہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی بلیسنگ تھی. اور ویسے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ساؤنڈ پروفائل تھیں کہ کہا جاتا ہے کہ قریش مکہ کا مال ایک طرف اور ان کا مال ایک طرف. صحیح. مطلب پورے مالدار خاتون تھی. تو جب یہ بزنس کو مزید 4 چاند لگا دیے, اس کے بعد پھر یہ رشتہ بھیجا اور پھر یہ شادی ہوئی ہے. تو پہلے بھی شاید میں نے تذکرہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ابھی بزنس کر کے آئے ہیں, دور دراز کے علاقے شام وغیرہ جایا کرتے تھے. تو اب گھر پہنچنے سے پہلے, مطلب مکہ میں داخل ہو کر گھر جائے بغیر پہلے لوگوں کا حساب کتاب کلیئر کر دیتے تھے. صحیح. اور خود جب کبھی کسی کو اپنا سامان دے کر روانہ کرتے تو جب اس کا سامان وہ پروفٹ لے کر واپس آتا مہینے بعد, تو مکہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اس کو چائے پانی باقی چیزیں معلومات لیتے, خیر خیریت. بزنس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتے. اچھا. ہاں, یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کتنا پروفٹ ہوا, ذرا حساب کتاب بتاؤ, آپ کیسے ہیں. ہاں, بس آپ کیسے ہیں, خیریت ہے, چائے پئیں, کھانا کھائیں, پانی, یہ ساری چیزیں خیر خیریت مارو, اور پھر گھر چلے جاتے تھے. جبکہ عام لوگوں کا وہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی بس آئے, ہاں بھائی بتاؤ پروفٹ کتنا ہے, حساب کتاب نکالو. ہاں. تو یہ سائیکولوجیکل بھی اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ آپ ذرا نا اس طرح نہ کریں, مطلب نیتہ پن نہ دکھائیں, جو چیز ہوگی وہ بعد میں حساب کتاب کر لیں گے. صحیح. تو اس سے بڑا امپیکٹ ہوتا تھا عام بزنس مین پہ, یار یہ دیکھو اس کو اپنے مال کی فکر ہی نہیں ہے, میری فکر لگی. صحیح. تو اس کی اہمیت ہوتی تھی. یہ ہمیں یہ اسکلز ڈیولپ کرنے چاہیے اپنی سوسائٹی کے اندر, کہ جو لوگوں, انسان بھی کوئی چیز ہے یار, مطلب مشینوں کے بغیر بھی انسان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میسج دیا ہے اس بزنس کے دوران. صحیح. جی سامعین کرام, پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ آج کے معاشرے میں اگر ہم دیکھ لیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اسی اسوہ اور سنت پر عمل کم ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی کاروباری شخصیت ہے, اس کو وہ اگرائی کہتے ہیں نا, کہ وہ باہر بھجوا دیتے ہیں. وہ بندہ تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو آ کے دکاندار جو ہے اس سے 100 مرتبہ پوچھتے ہیں, ہاں بھائی کہاں گئے تھے, کیوں لیٹ ہو گئے. لیکن یہ نہیں پوچھتے ان سے کہ یار بارش تھی, آپ خیریت سے ہیں, آپ کو سردی تو زیادہ نہیں لگی, چلو آ جائے ذرا بیٹھ جائیے گا, آپ کے لیے چائے جو ہے وہ منگا لیتے ہیں, تھوڑا سا گرم ہو جائے پھر بات کرتے ہیں. یا یہ بھی نہیں پوچھتے کہ آپ دیر ہو گئی آپ کو, تو خیریت تو تھی, کوئی ایکسیڈنٹ کوئی اور کوئی مسئلہ تو آپ کو نہیں ہوا تھا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور اسوہ حسنہ وہ یہ ہے
کہ اپنے غلاموں سے، یعنی جو آپ کے خدمتگار ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کے جو سیلز مین ہے، جو میسرہ ان کے ساتھ اس وقت ایز اے سیلز مین کی حیثیت سے ان کے ساتھ موجود تھا، تو ان کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ اور سلوک جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے بزنس پارٹنر ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ شفقت کا رویہ رکھیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آپ سنتے رہیے گا رفا FM 102.2۔ اصغر خان عسکری کو اجازت، اللہ نگہبان۔